أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 14 نمبر آیا۔ اب اس میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ کہ مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے بالکل ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے، مطلب اپنے لیڈرز، اپنے جو منافقین کے لیڈرز تھے، شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں اکیلے میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بالکل آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، مطلب مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ عز و جل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب منافق لوگوں کو جو مسلمان، جو بلیور، جو مومن ہے، ان کو اکیلے میں جا کے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ جو اس وقت کو صرف 2 لوگ یا 3 لوگ اکیلے میں جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگ جس طرح اور ایمان لائے ہیں اس طرح کیوں نہیں ایمان لاتے، ان کی طرح کیوں نہیں ہوتے، آپ ایسے کام کیوں کر رہے ہو، آپ اس طرح مت کرو۔ تو اس وقت جب اکیلے میں تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لے کے آئے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ عز و جل نے یہ چیز بتا دی۔ اس کے بعد جب یہی سیم لوگ جاتے تھے مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے ان کے کلرز چینج ہو جاتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم تو جو ہے ہاں بالکل ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، ہم بالکل آف کورس ہم جو ہے مومن ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ لیکن یہ چیز جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت کہتے تھے، لیکن جب اپنے لیڈرز، منافقوں کے لیڈرز کے پاس جاتے تھے تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ ان سے مذاق کر رہے تھے۔ کس سے مذاق کر رہے تھے؟ مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ خلو کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا، خلو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی سے اکیلے میں جا کے ملیں، اس کو کہتے ہیں خلو۔ جیسے خالی سے نکلا ہوا ہے خالن، خالن مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں خالی، ایمپٹی، تو کسی سے اکیلے میں جا کے ملنے کو کہتے ہیں خلو۔ جب اکیلے میں جا کے اپنے شیطانوں سے، اپنے لیڈرز جو منافقوں کے لیڈرز تھے ان سے جا کے ملتے تھے تو اس کو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قالوا انما انا معکم۔ تو یہاں پہ شیاطین کا مطلب کیا ہے؟ خلو الی شیاطینہم، جو لیڈرز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو منافقوں کے لیڈرز ہیں ان کو کہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ اب جو یہ نہیں ہے کہ وہ شیطانوں سے جا کے ملتے ہوں گے، جیسے آپ کے ذہنوں میں پکچر ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے لال رنگ کا ہوگا، دانت بڑے ہوں گے، بڑے اس کے بال ہوں گے، آنکھیں جو ہے خوفناک ہوں گی، اس طرح کا نہیں۔ وہ شیطان کا مطلب یہاں پہ یہ ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے انسانوں میں، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، جن و انس۔ تو انسانوں میں شیطان کون ہے؟ وہ ہیں جو اتنے برے کام کرتے ہیں، اتنے برے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی، کافی برے کام ہوتے ہیں، تو آٹومیٹک وہ شیطان ان کو آپریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اتنے برے کام کرتے ہیں۔ سارے شیطان جو بتائے ہوئے وسوسے ہیں ان پہ چلتے ہیں، اور نہ استغفار بولتے ہیں، نہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو ان کے دل میں شیطان گھر کر لیتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ان کو آپریٹ شیطان کرتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جن و انس، شیطان جو ہے وہ دونوں میں سے ہیں، جن بھی اور انس بھی۔ تو یہاں پہ جو شیطان ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ان کے منافقوں کے لیڈر سے۔ اب شیطان جو نکلا ہوا ہے وہ شیطان سے، شیطان کہتے ہیں شید۔ شید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گوشت ہے اس کو آپ فائر پہ رکھ دیں گوشت کا، یا اس کو کہتے ہیں شاتا۔ شاتا کا مطلب یہ ہے کوئی باڈی ہے جس میں اس کو آپ فائر پہ رکھ دیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شیطان کے بارے میں، شیطان جو ہے وہ اس نے انکار کیوں کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس کے اندر میں ایک انسائٹ جو ہے وہ ایک حسد تھا، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ شیطان تو ویسے فائر سے ہی بنا ہوا ہے، جیسے ہم کوئی بھی غصہ ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ آگ بگولا ہو گئے ہو، آپ کا چہرہ بالکل آگ جیسا ہو گیا ہے، آپ بالکل برن ہو رہے ہو فائر کی طرح، تو یہ چیزیں ہم روٹینلی یوز کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ جیسے ان کے لیڈرز ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے لوگ مسلمانوں میں جا رہے ہیں، مسلمانوں سے مل رہے ہیں،
تو وہ آگ بگولا ہو جاتے تھے کہ ہمارے لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ وہی لوگ جب اپنے لیڈرز کے پاس واپس آتے دیکھتے تھے کہ ہمارے لیڈرز تو بالکل آگ بگولا ہو گئے، بالکل جو ہے وہ فائر کی طرح تپ رہے ہیں، تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قالوا انا معکم، ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ مزہ لے رہے تھے، ہم فن کر رہے تھے، ہم فن کی وجہ سے گئے تھے، ہم آپ کی کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سچائی ہے، ہم ان کے ساتھ بالکل ہی مذاق کر رہے تھے جب وہ اپنے لیڈرز کے پاس جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ منافقون میں بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کی باڈیز، مطلب اجسامہم جسم، باڈیز دیکھیں تو آپ ان سے تعجب کریں، وہ آپ کو عجیب لگے، آپ سرپرائز ہو جائیں ان کے اجسام دیکھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باڈی، ان کی ڈریسنگ، ان کی باڈی بالکل فٹ فاٹ اور بالکل ان کی جو باڈی ہے آپ کو تعجب میں ڈال دیں۔ توجبک اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع لقولہم، اور جب وہ بولیں اتنی اچھی اسپیچ کریں کہ آپ جو ہے وہ سنتے ہی رہ جائیں، ایسی لیکوڈ اسپیچ اتنی اچھا بولیں کہ آپ سنتے ہی رہ جائیں۔ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کأنہم خشب مسند، کہ لیکن وہ کیا ہے، وہ خشب کہتے ہیں لکڑی کو، ایک تو ہوتی ہے لکڑی جو کسی کام کی نہیں ہے، وہ اس سے کیا کرتے ہیں، صرف آگ میں جلانے کے لیے کام آتی ہے۔ تو منافق بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے لیے ہیں، تو جہنم کی آگ کو اور بھڑکائیں گے کون؟ منافق لوگ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو اور بھڑکائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے خشب مسند۔ دوسرا خشب مسند، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں، بانس کے لکڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے رہتے ہیں کسی اسٹینڈ پہ کھڑے رہے، دور سے آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت لگیں گے آپ کو، بالکل ایکول ہوں گے، لیکن جب ایک گرے گا تو سارے گر جائیں گے، یا پیچھے سے کوئی ان کی سپورٹ ہٹ جائے گی تو سارے گر جائیں گے۔ تو خشب مسند اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہے جیسے اندر سے بالکل خالی ہیں، بالکل کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جسم، اجسام یا ان کی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ کو ان سے امپریس ہو جائیں، آپ ان سے تعجب کھائیں۔ تو یہاں پہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، استہزاء مطلب یہ ہے کہ کسی سے مذاق کرنا، کسی سے فن کرنا، ہم ان سے جو ہے وہ فن کے لیے گئے تھے، مسلمانوں سے ملنے کے لیے، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بعد والی جو آیا ہے اس میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جو ہے مذاق کر رہے ہیں۔ اب ایک تو جو منافق لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے لیڈرز کو کہہ رہے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں، وہ ان سے فن کر رہے ہیں، تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہ بات جب بھی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے مکروا مکر اللہ، اللہ سبحانہ وہ چال بازی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ چال بازی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ چیزیں کس طرح ہم ان کی میننگ نکالیں، کیونکہ عربک جو ہے اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ جب ٹرانسلیشن بندہ پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، وہ تو یہی سوچے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ترجمے میں پڑھتے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھا جائے۔ تو کل اس کے بارے میں بات کریں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے، مومنوں سے مذاق کر رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فن کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ جو ہے آیت نمبر 15 ہے، یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔